یہ بہت بڑا الزام ہے، سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ جمعیت علماء لگاتار لگی ہوئی ہے، بلکہ جمعیت علماء ہی نے تحریک پیدا کی جو اس وقت احتجاج ہو رہے ہیں ملک میں۔ 2000 سے زائد شہروں میں 13 دسمبر کو جمعیت علماء نے احتجاج کیا تھا۔ ہر اس شخص کے ساتھ جمعیت علماء کھڑی ہے جو پرامن مظاہرہ کر رہے ہیں، اور جہاں بھی ہیں، جہاں جہاں گرفتاریاں ہوئی ہیں ان کے مقدمات کی پیروی ہو رہی ہے۔ اس پہ الحمدللہ میرٹھ، بجنور، مظفر نگر، سنبھل، امروہہ یہ وہ شہر ہیں جن میں باضابطہ جماعت کے افراد بلند شہر وکلاء کے ساتھ کھڑے ہو کر کے پوری طرح سے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ اسی نظام کے تحت یہاں بھی ہم نے درخواست کی ہے، اگر احباب اجازت دیں گے اور ضرورت سمجھیں گے تو لیگل سیل معاملے میں بھی انشاءاللہ کارروائی کی جائے گی۔ تو جمعیت علماء پیچھے نہیں ہے۔ ناظرین، آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل آگ مئو میں خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نوشاد انصاری، آداب۔ ناظرین، جمعیت العلماء محمود مدنی ضلع مئو کی ضلع سطحی ایک اہم میٹنگ شہر کے مدرسہ تعلیم الدین کھیری باغ مئو میں زیر صدارت مولانا عبدالحی صدر جمعیت ضلع مئو منعقد ہوئی، جس میں بطور مہمان خصوصی مولانا حکیم الدین قاسمی جمعیت علماء ہند دہلی نے شرکت کی، اور نظامت کے فرائض مولانا افتخار احمد مفتاحی جنرل سیکریٹری جمعیت علماء مئو نے انجام دیے۔ نظامت کے فرائض انجام دیتے ہوئے مولانا افتخار احمد مفتاحی نے میٹنگ کے اغراض و مقاصد پر تفصیلی روشنی ڈالتے ہوئے جمعیت کی ہونے والی ممبر سازی مہم کو کامیاب بنانے اور جمعیت کی یوتھ باڈی تشکیل دینے سے متعلق تبادلہ خیال کیا۔ اس موقع پر میٹنگ کو خطاب کرتے ہوئے مہمان خصوصی مولانا حکیم الدین قاسمی نے کہا کہ جمعیت العلماء 100 سال مکمل کر کے اس وقت ہم دوسرے سفر میں داخل ہو گئے ہیں اور اس کی نئی ممبر سازی شروع ہے۔ اسی سلسلہ کے تحت یہ سفر شروع ہے، اور جمعیت العلماء یوتھ کلب کے قیام کے حوالے سے آج مئو میں بھی اس کی شروعات ہو رہی ہے۔ یوتھ کلب کے قیام کا مقصد ہے کہ خود صحت مند ہوں اور دوسروں کو صحت مند رکھیں۔ جب ان سے دریافت کیا گیا کہ اس کا طریقہ کیا ہوگا تو انہوں نے بتایا کہ بھارت اسکاؤٹ اینڈ گائیڈ ایک نظام ہے، اور اسکاؤٹ کا ضابطہ دنیا کے تقریباً 222 ملکوں میں چلتا ہے، اور ہمارے ملک میں اس کے ذریعے سے بچوں کو ٹریننگ دی جاتی ہے، جسمانی سے لے کر ہر اعتبار سے، چاہے وہ کھیل کود ہو یا تیراکی یا پھر گھوڑ سواری کا۔ آئیے ناظرین، ہم آپ کو پوری تفصیلات دکھاتے ہیں۔ مولانا حکیم الدین قاسمی سے ہمارے درمیان کیا بات چیت ہوئی، انہوں نے کیا باتیں بتائیں، اور نوجوانوں کے تئیں جو انہوں نے یوتھ کلب کا قیام کرنے کی شروعات کی ہے تو اس سے کیا فائدے ہونے والے ہیں، ان تمام باتوں کو آپ سنیں۔ اس سے پہلے ہم آپ کو چاہیں گے کہ اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک نہیں کیا ہے، سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور ایک بار لائک اور سبسکرائب کریں۔ آئیے ناظرین، پوری تفصیلات سناتے ہیں۔ حضرت کا تعارف؟ حکیم الدین قاسمی، جمعیت علماء ہند دہلی۔ جی حضرت، بتائیں کہ آج کس طریقے کی یہ میٹنگ تھی، پروگرام کس طریقے کا؟ جمعیت علماء 100 سال پورا کر کے اب اس وقت ہم دوسرے سفر میں داخل ہو گئے ہیں، اس کی نئی ممبر سازی شروع ہے، تو اسی سلسلے کے اس وقت یہ سفر ہے، اور جمعیت یوتھ کلب کے قیام کے حوالے سے۔ یوتھ کلب بنانے کا خیال کہاں سے آیا؟ بہت پرانا ہے، 1960 میں ہمارے بڑوں نے فیصلہ لیا تھا۔ آہستہ آہستہ ملک کے مختلف علاقوں میں یہ نظام چلنے لگا ہے، اور آج الحمدللہ مئو میں بھی اس کی شروعات ہو رہی ہے۔ کیا ذمہ داریاں ہوں گی یوتھ کلب کی؟ اس کا مقصد ہے کہ خود صحت مند ہوں اور ملک کو صحت مند رکھیں۔ اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ بھارت اسکاؤٹ اینڈ گائیڈ یہ ایک نظام ہے، اور اسکاؤٹ کا نیم دنیا کے 222 ملکوں میں چلتا ہے۔ ہمارے ملک میں بھارت اسکاؤٹ اینڈ گائیڈ کے ذریعے سے اس میں ٹریننگ بچوں کو دلائی جاتی ہے تاکہ ذہنی، جسمانی ہر اعتبار سے ان کی تربیت ہو، کھیل کود میں بڑھیں، اور تیراکی ہے، گھوڑ سواری ہے، مختلف چیزیں ہیں۔ اس میں اسکاؤٹ کے نیم میں ان کو تیار کیا جاتا ہے تاکہ خود بھی تیار ہوں، اپنے گھر، گاؤں، محلے، شہر، اپنے ملک کی ضرورت پہ کھڑے ہو کر کے لوگوں کے لیے کام آ سکے۔
آج ملک میں مطلب ہیجانی کیفیت ہے، صورتحال کافی سنگین ہے، ایسے میں جمعیت العلماء کا خاموش نظر آنا کیا ظاہر کرتا ہے؟ یہ بہت بڑا الزام ہے، سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ جمعیت علماء لگاتار لگی ہوئی ہے، بلکہ جمعیت علماء ہی نے تحریک پیدا کی جو اس وقت احتجاج ہو رہے ہیں ملک میں۔ 2000 سے زائد شہروں میں 13 دسمبر کو جمعیت علماء نے احتجاج کیا تھا۔ ہر اس شخص کے ساتھ جمعیت علماء کھڑی ہے جو پرامن مظاہرہ کر رہے ہیں، اور جہاں بھی ہیں۔ ابھی جو لوگ شہید ہوئے، 32 لوگ شہید ہوئے ہیں، ان میں سے 4 غیر مسلم ہمارے بھائی ہیں آسام میں، 28 مسلمان ہیں۔ جمعیت علماء نے ہر ایک کو، حالانکہ بہت تھوڑی رقم ہے، کہنے میں بھی شرم آتی ہے، لیکن ساتھیوں کا اصرار ہے کہ اس کا ذکر کیا جائے۔ 32 لاکھ روپے جا رہے ہیں، تو ایک ایک آدمی کے ورثاء کو 1-1 لاکھ روپیہ دیا جا رہا ہے۔ جہاں جہاں گرفتاریاں ہوئی ہیں ان کے مقدمات کی پیروی ہو رہی ہے، اس پہ الحمدللہ میرٹھ، بجنور، مظفر نگر، سنبھل، امروہہ، یہ وہ شہر ہیں جن میں باضابطہ جماعت کے افراد بلند شہر وکلاء کے ساتھ کھڑے ہو کر کے پوری طرح سے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ اسی نظام کے تحت یہاں بھی ہم نے درخواست کی ہے، اگر احباب اجازت دیں گے اور ضرورت سمجھیں گے تو لیگل سیل معاملے میں بھی انشاءاللہ کارروائی کی جائے گی۔ تو جمعیت علماء پیچھے نہیں ہے، ابھی سپریم کورٹ میں ہم داخل ہیں، باقاعدہ سپریم کورٹ میں ہم شامل ہیں، اور 20 تاریخ آج ہے، 22 کو اس پہ بحث ہونے والی۔ جمعیت علماء بھی اس میں فریق ہے، اور اس سے پہلے NRC کا مقدمہ لڑ چکے ہیں۔ آسام NRC کا مقدمہ جمعیت علماء نے لڑا، 4 کروڑ روپیہ لگا کر کے 3.25 کروڑ شہریوں کی حفاظت کی ہے۔ انشاءاللہ یہاں بھی حفاظت ہوگی اور لڑائی لڑی جائے گی پوری طرح سے۔ جی فرمائیں۔ CAA جو ایکٹ بن چکا ہے، کہاں دقت ہے، کیا پرابلم ہے، کیا مسئلہ ہے، اس کو ذرا اس کی وضاحت ہوئی۔ دیکھیے، قانون تو بن گیا ہے، اور ابھی 22 جنوری کو کیا فیصلہ آتا ہے کچھ کہنا مشکل ہے، لیکن ملک نے ہمیں احتجاج کا حق تو دیا ہے۔ 26 جنوری آ رہی، اسی کی تو ہے جب اس کا دستوری نظام بنایا گیا 24 جنوری 1950 کو، 26 جنوری سے نافذ ہونا شروع ہوا، تو وہ اس حق سے بھی ہمیں محروم کر دیا جائے۔ تو ہمارے جمہوری ملک نے، جمہوری نظام نے ہمیں احتجاج کرنے کا حق دیا، آواز بلند کرنے کے لیے۔ قانون بن جائے گا ٹھیک ہے، لیکن احتجاج تو ہم ضرور کریں گے، شکایت تو درج کرائیں گے ہی۔ تو اس وجہ سے یہ سلسلہ تو ہمارا چلتا رہے گا۔ ہم جو پوچھنا چاہ رہے تھے، جی، CAA میں کیا خامیاں ہیں؟ دیکھیے، اس میں خامی اگر دیکھا جائے تو سب سے بڑی خامی یہ ہے کہ مذہبی بنیاد پر 3 ملکوں سے آنے والے ایسے لوگوں کو جو وہاں اپنے مذہب کی وجہ سے پریشان کیے جا رہے ہیں، ان کو یہاں لیا جا رہا ہے۔ وہاں کے ملک سے رابطہ نہیں کیا گیا، دنیا کے جو اور پلیٹ فارم ہیں اس پہ کوئی گفتگو نہیں ہوئی۔ اچانک دنیا کے اس ملک میں جو اس وقت بھوکمری کے لوگ شکار ہیں اور بحرانی کیفیت پیدا ہوتی جا رہی ہے، اس طرف سے لوگوں کو ذہن موڑنے کے لیے آپ CAA لے آئے۔ اچھا، لائیے، کوئی حرج نہیں، آپ بسا لیجئے، لیکن اس بسانے میں آپ کی نیت درست نہیں۔ نیت آپ کی صاف ہوتی تو آپ مذہب کی قید نہ لگاتے۔ بولنے میں تو آپ مذہب کی قید لگاتے ہیں، فارم میں کہیں مذہب کا تذکرہ نہیں، بولنے مذہب کی قید ہے، فارم میں مذہب کی قید نہیں۔ تو یہ ڈبل پالیسیاں ہیں، اس وجہ سے اس کو درست کرنا چاہیے۔ ابھی موقع ہے، اپنی غلطی کا اعتراف کریں، ورنہ یہ لڑائی ہندو مسلم کی نہیں، نہ مسلمانوں کی ہے۔ ایک بات آپ اچھی طرح سمجھ لیں، یہ لڑائی صرف مسلمانوں کی نہیں ہے، مظلوموں کی ہے، اور نہ لڑائی یہ تنہا مسلمانوں کی ہے، یہ برادران وطن بھی مسلمان پوری طرح سے اس بل کے خلاف، اس قانون کے خلاف لڑ رہا ہے، اور یہ لڑتا رہے گا اسے۔ جامعہ ملیہ، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اور بعد میں جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں جس طریقے سے پولیس کے ذریعے ان بچوں کے اوپر بربریت کی گئی، کیا سمجھتے ہیں آپ، کیوں ایسا کیا گیا؟ بہت بڑا ظلم ہے، ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ ایسے پولیس والوں کے خلاف قانونی کارروائی ہونی چاہیے، اور انہیں آج نہیں کل نہیں پرسوں وہ وقت آئے گا کہ ان کو بھی سزا ملے گی۔ جن لوگوں نے ایسے لوگوں پر، جنہوں نے احتجاج کیا، اپنے حق کا اظہار کیا، ان پہ لاٹھیاں چلائیں، گولیاں ماری، لوگ شہید ہوئے، لیکن شہید ہونے والے گھر کے لوگ جو ہیں، میں نے دیکھا ہے کہ بڑے حوصلے والے ہیں، بہت حوصلے والے۔
مجھے میرٹھ کی SSP نے مجھ سے یہ بات کہی کہ ایک بزرگ جوان انہوں نے اپنے سینے کو کھول دیا، کہا مارو گولی. تو کیا ایسے حوصلہ بخش لوگوں کو کوئی اپنے تحریک سے روک سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہے، رکنے والی چیز نہیں ہے. یوپی اور حکومت ہے جو آدتیہ ناتھ یوگی یہاں پہ ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ایک لوگوں سے بدلہ لیا جائے گا. بدلہ لینے کے بیان کو آپ کس طریقے سے سمجھتے ہیں؟ غلط ہے. ایک جمہوری ملک میں ملک کے صوبے کے چیف منسٹر کو اس طرح سے بیان نہیں دینا چاہیے. لیکن وہ سب باتیں پرانی ہو چکی ہیں، تھوڑا آگے بڑھیے. کیا پیغام دینا چاہتے ہیں ملک کے؟ تعلیم، تربیت، اپنی نسلوں کا تحفظ، اپنے بزرگوں کی جو ہمارے بزرگوں نے جو ہمیں راستہ دیا ہے، ہم اس راستے پہ چل کر کے اپنے بچوں کی، اپنی نسلوں کی حفاظت کریں اور اپنی نسلوں کو منظم بنائیں تعلیم کے ذریعے سے، تربیت کے ذریعے سے، تاکہ اس ملک کی ضرورت بنے اور اس ملک کے لیے کام آ سکے.